السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی ایک بار پھر باتیں ہو رہی ہیں اور اس کی گونج قومی اسمبلی تک سنائی دے رہی ہے، جہاں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے دو ٹوک موقف پیش کرتے ہوئے ایوان کو آگاہ کیا ہے کہ کسی بھی صوبے میں گورنر راج لگانا ایک آئینی معاملہ ہے، مارشل لا ہرگز نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ بھی گورنر راج کی ممکنہ وجوہات سامنے لے آئے ہیں۔ وہ جو چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں نا، اس کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں خیبر پختونخوا حکومت کا تعاون نہ کرنا، وفاقی قومی پالیسی کے مطابق افغان شہریوں کو ملک بدر نہ کرنا اور آئے روز لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنا وفاق کو خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ گورنر راج سمیت کئی آپشن زیر غور ہیں، مگر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ دوسری طرف آج بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہن کی ملاقات کرا دی گئی ہے اور حکومت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی خراب صحت سے متعلق پی ٹی آئی کی جانب سے چلائے جانے والا پروپیگنڈا صرف اور صرف بدنیتی پر مبنی تھا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں میں سب سے بڑی رکاوٹ پی ٹی آئی کی جانب سے وہ دھمکیاں ہیں جو وہ روزانہ کی بنیاد پر وفاق کو لگائی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی موجودگی میں پی ٹی آئی کے ساتھ طے پایا تھا کہ وزیر اعظم کی وطن واپسی پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا معاملہ حل کر دیا جائے گا، مگر میٹنگ سے باہر جاتے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کی کال دے دی گئی۔ رانا ثناء اللہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں میں وفاقی حکومت کے خلاف سازشیں رچائی جاتی ہیں۔ 26 نومبر 2024 کے احتجاج کی ساری پلاننگ کے تانے بانے بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں سے ہی ملتے ہیں۔ ابھی 26 نومبر سے بھی متعلق حکومت کے پاس مصدقہ اطلاعات تھی کہ سہیل آفریدی کیا کرنے جا رہے ہیں اور اسی لیے 4 نومبر کو ہی بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنا رویہ درست کر لیں تو انہیں بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے دی جائے گی، اور اگر وہ پنجاب آ کر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرتے رہے تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا۔ ناظرین، تحریک انصاف کی مسلسل احتجاجی اور دھمکی آمیز سیاسی رویے نے انہیں بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔ ہر وقت کی دھمکیوں سے تنگ آ کر حکومت نے بھی اب بلیک میل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ گزشتہ روز اسپیکر قومی اسمبلی بھی پی ٹی آئی کے اسی فاشسٹ رویے کی نشاندہی کر رہے تھے اور ایوان کو بتا رہے تھے کہ کیسے انہیں دھمکی دی گئی کہ عوام کو استعمال کرتے ہوئے بزور طاقت قومی اسمبلی اور سینٹ کی کارروائی کو چلنے سے روک دیا جائے گا۔ محمود خان اچک زئی کے اس بیان کے خلاف ایوان میں مذمتی قرارداد پیش کی گئی اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے دو ٹوک پیغام دیا کہ اگر کوئی دھمکی دیتا ہے کہ پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کے لیے عوام کو لایا جائے گا تو وہ اپنا شوق پورا کر لے۔ 2014 میں بھی پی ٹی آئی نے یہی کوشش کی تھی، تب بھی ڈرے رہی تھے اور آج بھی ایوان کا بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ آج اپنے اس پروگرام میں ہم یہی بات کریں گے کہ پی ٹی آئی ریاستی اداروں پر حملہ کیوں کر رہی ہے اور پاکستان مخالف اقدامات کی کیا وجہ ہے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے ایک بریک۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سیدھی بات زون میں میرا ساتھ دے رہے ہیں جی ویری آنریبل شمائلہ رانا صاحبہ، جو کہ گورنمنٹ بینچز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے شمائلہ۔ میرا ساتھ دے رہے ہیں جی ویری آنریبل حسن مرتضیٰ، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اینڈ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ ابراہیم خان صاحب میرے ساتھ دیں گے آج سیدھی بات میں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ابراہیم خان صاحب، میں آپ سے شو کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ خان صاحب، معاملہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو گورنر راج کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے ایک وضاحت بھی کی ہے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنر راج ہے وہ کوئی غیر آئینی طریقہ تو ہے نہیں، وہ ایک آئینی طریقہ ہے۔ اور وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، کہ بلکہ انفیکٹ فرما کیا رہے ہیں، وہ تو وارن کر رہے ہیں، وہ یہ وارننگ دے رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہ اگر سہیل آفریدی نے اپنا رویہ نہیں بدلا تو پھر تو ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ وہ گورنر راج لگائیں۔ سو میرا سادہ سا سوال آپ سے یہ ہے، دی نیشن وانٹس ٹو نو سر، کہ کیا پی ٹی آئی اپنا رویہ تبدیل کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے نیشنل رویوں کو چینج کرنے کی کوشش کی، ایک میجورٹی پارٹی کو مائنورٹی میں اور مائنورٹی پارٹی کو میجورٹی میں لے کے آئے، اس کو پھر چلیں ایک وہ کیونکہ نیشنل لیول پہ معاملات کو چلانا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے تحت، تو پھر وہ کسی حد تک مقصد ہے کہ ڈیمیجنگ ہے۔ ظاہر ہے اگر لوگوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی ملک میں، اگر لوگوں کے ووٹ کا کوئی وزن نہیں ہوگا
تو اس میں وہ الٹیمیٹ اس کا خمیازہ ملک اور قوم کو ہی بھگتنا پڑتا ہے. اسی طرح اب کے پی میں کلیئر میجورٹی کے ساتھ کے پی کی عوام نے ان کو بنایا ہوا ہے, اور وہ کیونکہ آپ کے جو ان موجودہ گورنمنٹ کے جو احکامات میں سے ایسے ڈیمانڈس ہیں جو کہ لیگلی وہ باؤنڈ نہیں ہیں ان کو اوبے کرنے پہ, تو اس پہ اٹھا کے گورنر راج لگانا مزید کے پی کے کی عوام کو ایلینیٹ کرنے والی بات ہوگی کہ آپ وہاں کی عوام کے منتخب نمائندے کو اٹھا کے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت یا ایک کانسٹیٹیوشنل اپنا آپ کے پاس ایک اس کی موجود ہے کیا کہتے ہیں پروویژن اویلیبلٹی ہے, تو آپ اس کو اپلائی کر کے آپ وہاں کے 4.5 کروڑ لوگوں کے مینڈیٹ کو جو ہے اٹھا کے باہر پھینک دیں. یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو, نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو. خدا کے لیے کوئی ملک کی مفاد کو سامنے رکھ کے بھی فیصلے کر لیں. یہ ذاتی انا پہ یہ کر دیں, وہ کر دیں, اس کو یوں کر دیں, اس کو اٹھا دیں, ان کو جو ہے جی ڈسکوالیفائی کر دیں, اس کی جگہ پہ جی ریپول کرا کے اپنے سنگل ہینڈڈلی اپنا الیکشن جیت لیں. اس طرح سے ملک نہیں چلا کرتے. یہ قوم کے لیے, ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اس طرح سے کیوں ہم لوگوں میں اپنے خلاف, فیڈریشن کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں اور پاکستان فرسٹ کو سامنے رکھ کے پھر آپ فیصلے کریں. اپنی ذاتی معاملات میں جی میری وہ بات نہیں مان رہا, میری وہ یہ نہیں کر رہا, کوئی لیگل اس کے پیرامیٹرز کے اندر رہ کے وہ بات کر رہا ہے تو there is nothing wrong with it. اس کا حق ہے, وہ اپنی علاقے کو, اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور وہاں پہ بھی یہ لالیسنس کرنا چاہتے ہیں جی گورنر راج. مقصد ہے جو پوری اسمبلی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ ملک نہیں چلا, اپنا صوبہ نہیں چلا پائے گا, تو یہ گورنر راج جو سیلف اپوائنٹڈ یا اسپیسیفک اپوائنٹمنٹ کے تحت بندہ آئے گا وہ اس کو چلائے گا. یہ دیکھیں یہ چیزیں لانگ رن میں پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور ایسی جو ہے روایات قائم کرنا جو ہے وہ ملک و قوم کے لیے اچھا نہیں ہے. چلیے آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, جواب لے لیتے ہیں. حسن مرزا صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ پوری ایک چارٹ شیٹ دے رہے ہیں 3 اہم پوائنٹس کے حوالے سے, کنسیڈرنگ دیٹ کہ اس ٹائم پر خیبر پختونخوا کے اندر گورنر آپ کی پارٹی کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے. وہ بینیفیشری بھی ہو سکتا ہے لیکن وکٹم بھی ہو سکتا ہے, بیکاز ان دا لانگ رن اگر گورنر آج اتنی دیر تک سٹے کر ہی نہیں سکتا تو ڈیفینیٹلی ساری ہمدردیاں پی ٹی آئی کی طرف آئیں گی. لیکن وہ جو 3 نکاتی ان کے جو پوائنٹس ہیں کہ یہ تعاون نہیں کرتے خیبر پختونخوا حکومت جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, دوسری چیز کہ وہ افغان شہریوں کو ملک سے بدر نہیں کرنا چاہتے, اور سہیل آفریدی کی جانب سے آئے روز جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تینوں ویلڈ انف پوائنٹس ہیں جو کہ رانا صاحب بتا رہے ہیں جن کی بیسس کے اوپر اگر یہ لگاتار ہوتا رہا تو گورنر رول لگ سکتا ہے؟ بہت شکریہ بینش, آپ نے مجھے ٹائم دیا, اور یہ ایشو بھی جو ہے بڑا سینسٹیو اور بڑا اہم ایشو ہے, اس پہ بات بھی ہونی چاہیے. اور جس طرح بھی تحریک انصاف کے دوست ابراہیم صاحب جس طرح فرما رہے تھے, میں بھی ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ گورنر راج جو ہے وہ کوئی بہتر طریقہ ہے حالات کو ٹھیک کرنے کا, اور نہ ہی اس کی حمایت میں کوئی بات کرتا ہوں. لیکن جس طرح انہوں نے ساری چیزیں سامنے رکھی, یہ کہنے کو تو بڑی اچھی ہیں, لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو کیا کوئی جواب ہے کہ جب یہ شیعہ ٹارگٹ کلنگز ہوئیں اور پارا چنار کے اندر لاشیں جو ہیں وہ سڑک پہ پڑی رہیں, کوئی اٹھانے والا نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, وہاں پہ خوراک کی کمی, ادویات کی کمی, اس وقت کے وزیر اعلیٰ صاحب نے وہاں جانا گوارا نہ کیا, اور وہ دوسرے صوبے جو ہیں وہ امداد کی صورت میں وہاں پہ بھیجتے رہے, اور وہاں کا نظام چلتا رہا. پھر آپ کے سامنے جو بلوچستان کے اندر ہوا, جب خان صاحب میرا خیال ہے پرائم منسٹر تھے, اور پتہ نہیں کتنے دن تک وہ ہزارہ برادری کے لوگ جو اپنی ڈیڈ باڈیز لے کے سڑک پہ بیٹھے رہے, اور ان کا ایک بڑا سمپل سا مطالبہ تھا کہ کوئی ذمہ دار آئے جو ہمارے ساتھ بات کرے, یہ روز کی جو ہماری نسل کشی ہے اس کے حوالے سے ہم ویسے نہیں جائیں گے. تو وہاں بھی کوئی نہ گیا. پھر آپ کے سامنے ہے کہ ہر روز افواج پاکستان کے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں, افسران بھی شہید ہو رہے ہیں, سول سرونٹس بھی شہید ہو رہے ہیں, وہاں پہ پولیو کے قطرے پنانا جو ہے وہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اب ان ساری چیزوں میں اگر کوئی کوآپریشن نہیں ہوگی, اگر
وفاق اور اس کی اکائیاں آن بورڈ نہیں ہوں گی، ایک پیج پہ نہیں ہوں گی، تو کس طرح وہاں کے حالات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ نہ تو وہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں، ان میں کوئی مدد کی جا رہی ہو صوبے کی طرف سے، یا اور جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، آپ NFC ایوارڈ لیتے ہیں، اس میں آپ کو ایک کثیر رقم ملتی ہے، اس سے صوبے میں کام تو ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہو پاتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا گورنمنٹ کے اور وفاق کے آپس میں کافی ایشوز ہوں گے، لیکن جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ تو پاکستان کے لیے ضروری ہیں۔ اگر اس ملک کے اندر افغان جو ہیں وہ دہشت گردی کرتے ہیں اور ہم 40 سال تک لاکھوں کی تعداد میں ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کو اپنا مسلمان بھائی بھی مانتے ہیں، وہ کاروبار بھی یہاں پہ کرتے ہیں، گندم بھی یہاں سے جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ڈالرز بھی یہاں سے لے کر جاتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہوتا ہے کہ بھارت میں بیٹھ کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں پاکستان پہ اور پاکستان کی افواج پہ اور اداروں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اگر اچھی آپشن تحریک انصاف کے پاس ہے ماں سوائے اس کے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ اب خان صاحب کو رہا کرنا میرا خیال ہے عدالتوں کا کام ہے، یا کوئی حکومت کر سکتی ہو، عام آدمی کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ نقصان عام آدمی کا ہو رہا ہے، تباہی عام آدمی کی ہو رہی ہے، جانوں کے نذرانے جو ہیں وہ ہماری سول سوسائٹی اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی آپشن ہے تو وہ ضرور لائیں، اس پہ بات بھی ہونی چاہیے۔ یہ انتہائی قدم ہے، اس سے پہلے ہمیں 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو ضرور ڈیبیٹ کریں اس پہ۔ چلیے شمائلہ کی طرف جاتے ہیں، جواب دے دیجئے، حکومت کا کیا موڈ ہے؟ گورنر راج لگ رہا ہے خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں گورنر راج جو ہے وہ کوئی حتمی فیصلہ تو اس کا نہیں ہوا، لیکن آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ بالکل جی، لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ اگر حتمی فیصلہ نہیں ہوا تو پھر یہ بات نکلی کہاں سے؟ مکمل کر لیں اپنی بات۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر شہری کی جان و مال کی حفاظت کرنا ریاست کا فرض ہے اور اس کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ کو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہاں پہ دہشت گردی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا نظام تو ہونا چاہیے نا کہ جو کہ سسٹم کو سنبھال سکیں؟ کیونکہ وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، معذرت کے ساتھ ان کی پرائرٹی جو ہے وہ کچھ اور ہے، وہ کسی جو اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ شاید بھول گئے ہیں کہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے اور ان کو وہاں پہ گورننس کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن وہ وفاق پہ دھاوا بولنا، پنجاب کی حکومت کے اوپر دھاوا بولنا اور پنجاب پہ دھاوا بولنا، ان کی ترجیحات میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ انتشار کی سیاست کرنا، گالی گولی دھمکی کی سیاست کرنا، اور اپنی جو جسے کہتے ہیں نا کہ یلغار کی سیاست، انتشار کی سیاست کرنا، وہ ان کا جو ان کی باتوں سے جو چیزیں اخذ کی گئی ہیں وہ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ عوام کی، ان کو خیبر پختونخوا کے جو عوام ہے ان کو فکر نہیں ہے۔ ان کو اگر فکر ہے تو وہ جسٹ یہ کہ کس طرح ہم نے وفاق کو جو ہے وہ دھاوا بولنا ہے، ایک ہی فکر ان کو لاحق ہے کہ کسی طرح ہم حکومت کو زچ کر دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو زچ کرنے کے بجائے اگر وہ اپنے صوبے کی عوام کی بہتری کے لیے، گورننس کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے اور دہشت گردی کے لیے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کریں تو ان کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ اور اگر ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ان تمام کام کرنے سے قاصر ہے اور اس کی جو صوبہ ہے وہ منتظر ہے کہ وہاں بھی صحت کارڈ ہوں، وہاں پر بھی کسان کارڈ ہوں، وہاں پر بھی جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنے، وہاں پر بھی بچوں کے جو دانش اسکول سسٹم ہے وہ چلیں، وہاں پر بھی جو ایک انسان ہے اس کی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی کی جائے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کا فرض ہے جو کہ وہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔
تو جب وہ اپنے فرائض سے جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کر رہے تو آخر کسی نہ کسی نے تو سسٹم کو سنبھالنا ہے. تو آخری ایک آپشن جو ہے وہ گورنر راج رہ جاتا ہے. اگر آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر یہ اپنی یہ جو معاملات کر رہے ہیں ان سے اگر یہ سٹیپ بیک نہ ہوئے اور اگر انہوں نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو پھر گورنر راج کا جو آپشن ہے وہ موجود ہے, لیکن ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. چلیے جی, یہ تو کلیئرٹی گورنمنٹ کی طرف سے آگئی. ابراہیم خان صاحب, آئی ایم شیور کہ آپ کو کلیئرٹی بھی مل گئی ہوگی, اور یہ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ پی ٹی آئی کو اپنا اگلا لاہے عمل معلوم ہو. آپ لوگ کچھ امن پسندی کی سیاست کریں, اپنی سیاست کے اوپر ذرا نظر دورائیں, ذرا ری شفل کریں اپنی پالیسی کو, تو شاید اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اس لیے کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو احتجاجی کالز ہیں اور جو دھمکی آمیز رویہ ہے وہ پی ٹی آئی کے ہی گلے پڑ رہا ہے. آپ کی سیاست میں سپیس کم سے کمتر ہوتی جا رہی ہے آپ کے اسی اقدام کی وجہ سے. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جو اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی, انہی کی موجودگی میں یہ طے ہوا تھا کہ ایک بات میں کہنا چاہوں گی. جی شمائلہ جی. میں ایک بات کہنا چاہوں گی, دیکھیں یہ دھاندلی اور انتشار اور لڑائی ڈنڈا سوٹی مار کٹائی جو ہے نا, اس کی سیاست جو اس کو یہ پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انہوں نے ماضی میں بھی یہ ثابت کیا ہے. اب یہ ان کی جماعت کے اندر جو بھی بندہ آ جاتا ہے, اچکزئی محمود خان اچکزئی صاحب اچھے خاصے ایک جسے کہتے ہیں ایک جمہوری ویژن کے وہ جو لیڈر تھے, آج انہوں نے بھی کل جو ہے وہ پارلیمان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں. مطلب ان کا کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے کہ جو بندہ ان کو جوائن کرتا ہے وہ جو ہے وہ بدماشی کے ساتھ, غنڈہ گردی کے ساتھ, ڈنڈے سوٹے کے ساتھ, اور کا جواب دے دیا نا, وہ کہہ دیا نا اسپیکر صاحب نے کہ 2014 میں بھی آپ نے یہ کیا تھا, اب اپنا شوق پورا کر لیں. پوائنٹ آ گیا شمائلہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ابراہیم خان صاحب, یہ جو بات شمائلہ کر رہی ہیں اس کے اوپر آپ رسپونڈ کیجئے. اور میں یہی بات آپ سے کر رہی تھی کہ اس قسم کی جو آپ سیاست کر رہے ہیں اس سے آپ کی ملاقاتیں بھی افیکٹ ہو رہی ہیں. یہ جب ڈیسائیڈ ہو گیا تھا اسپیکر صاحب کے ساتھ کہ پرائم منسٹر صاحب کی وطن واپسی کے اوپر ملاقات کا جو معاملہ ہے خان صاحب کے ساتھ اس کو ایڈریس کر لیا جائے گا, لیکن آپ لوگوں نے باہر نکلتے ہی احتجاج کی کال, اڈیالہ کے باہر احتجاج, ہائی کورٹ کے باہر احتجاج. اگر آپ اس طرح کی کال کرتے رہیں گے تو اس ماحول کے اندر ملاقاتوں کی تو بات نہیں ہو سکتی نا. دیکھیے, میں آپ کو بڑے کیا کہنا چاہیے, with all due respect ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے پوری قوم کو, کہ پارلیمنٹ کو ہمیشہ ایز پر لا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پارلیمنٹ کو سپریم گنا گیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. یہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور اس کے تحت بنے ہوئے اداروں کی میں سے یہ اپنا پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ادارہ ہے لیجسلیٹو. اس کی جس طرح سے جس انداز میں تضحیق کی گئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اسی طرح ہی باقی اداروں کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چڑھ دوڑنے کی اور لڑائی جھگڑا اور فساد, کس سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں؟ اپنے ملک کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں آج میرے خیال میں اس کو 14واں یا 15ویں دفعہ وہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں پیش ہو رہا ہے کہ جی آپ حکم دیتے ہیں, آگے آپ کے حکم کو عمل درآمد کے لیے جو ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا اس جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا؟ یا جو لوگ اس کو ایسا کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا؟ ہم تمام لیگل اور جو ہمارے ایز اے سٹیزن ہمارے رائٹس ہیں ہم ان کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. اب جانا اور فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف اسمبلی, پیسفل اسمبلی جو ہے اس میں تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ہمارا مقصد ہے, کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ رائٹ ہے ہر پاکستانی کا. اب اس کو آپ کہیں کہ جی یہ چڑھ دوڑنے پہ نکل آئے ہیں. اور خان کی رہائی کی بات, خان تو خود کہہ رہا ہے کہ مجھے رہائی نہیں چاہیے, پاکستان کے ایشوز کو آپ بیٹھ کے ان کو میرے ساتھ آگے ایڈریس کرو. خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو رہائی نہیں چاہیے. بڑی بات آپ نے کر دی حسن مرزا صاحب, خان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو رہائی نہیں چاہیے. مکمل کرنے دیں. جی جی اچھا کر لیں. دیکھیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ اس طرح کی رہائی نہیں چاہیے کہ جی مجھے چھوڑ دیں. میں اپنے تمام مقدمات کو عدالت میں فیس کر کے باہر نکلنا چاہتا ہوں کانسٹیٹیوشنل طریقے سے, ایک لا کا جو رولز اینڈ پروسیجرز ہیں اس کے طریقے سے. جب سے 4 سال سے 2 سال یہ جس طریقے سے آئے ہیں اور 2 سال اس سے پہلے
آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک کوڑی بھی جو ہے نا، ایک پائی بھی وہ ابھی تک پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ باہر سے نہیں آئی، بلکہ یہاں کی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب کا ہے، پارٹیاں تو بعد میں آتی ہیں، تو مل کے کوئی ایسا کنسنسس کریں جس میں کہ ملک میں کوئی سٹیبلٹی ہو۔ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، رول آف لا کو نہیں مانا جائے گا، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ یہ چاہے جتنے مرضی مارشل لا لگا لیں اٹھا کے، یا لیکن یہ مل کر گورنر بیٹھنے کی تو نوبت نہیں آ رہی نا، یہی تو سر بات ہو رہی ہے، مل کر بیٹھنے کی ہی نوبت نہیں آ رہی ہے۔ مل کر بیٹھنے کا جب پلان ہوتا ہے، جب بھی یہ آئیڈیا فلوٹ کیا جاتا ہے، تو ساتھ ہی احتجاج، دھرنا، اس قسم کی گفتگو بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حسن مرزا صاحب، میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی اس کے اوپر۔ بڑی اچھی بات ہے خان صاحب نے اگر یہ بات کی ہے کہ میں عدالت کے ذریعے باہر آنا چاہتا ہوں، تو میرا خیال ہے اس سے تو زیادہ پرامن اور وہ کوئی بھی ایفرٹ نہیں کر سکتے اس ملک میں امن قائم رکھنے کے لیے۔ تو پھر جو شرپسندی باہر ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ ان کی رہائی کے لیے، وہ تو یقیناً پھر شرپسندی ہے۔ وہ اگر کوئی سی ایم کرتا ہے یا کوئی ان کی فیملی ممبرز کرتے ہیں یا کارکنان کرتے ہیں، جب وہ اس طرح سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے، تو کیوں یہ سارا کچھ پھر ہر روز کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جس سے 144 بھی لگانا پڑتا ہے، جس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی خراب ہوتی ہے، جس سے جمہوریت اور جمہور کو بھی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمیں مل بیٹھنا چاہیے۔ اگر خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ملک کے اندر اگر کسی پہ بھی الزام لگے گا تو آرام سے جیل جائے، جیل بیٹھے، وہاں پہ اپنے آپ کو بے گناہ کروائے، اور وہ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو پھر کیوں ہم باہر کے لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی دشمن قوتوں کو مضبوط کرتے ہیں؟ آئے مل بیٹھیں، ان کے جتنے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ان کے سی ایم ہے، ان کی پارٹی ہے، ان کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ آئے بیٹھیں اور گورنمنٹ کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے ملک کو آگے لے کے چلیں۔ جب خان صاحب خود عدالت کے ذریعے نکلنا چاہتے ہیں، تو یہ ہر روز کے جو باہر احتجاج ہو رہے ہیں وہ کس چیز کے ہو رہے ہیں؟ تو یہ یا تو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، دوگلی پالیسی ہے کہ کہنے کے لیے کچھ اور باتیں ہیں اور عمل کے لیے کچھ اور باتیں ہیں۔ آج اگر کے پی جل رہا ہے تو ٹاپ پریورٹی وہ ہونی چاہیے، کسی کی رہائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں کھل کر جو تانے بانے جن کے ملتے ہیں ہندوستان سے، ہمیں کھل کے ان کے خلاف بات کرنی چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ آپ پاکستان پہ رحم کریں۔ پاکستان میں سے ان کے لیے آواز اٹھانا اس موقع کے اوپر وہ کون سی حب الوطنی ہے؟ آج اگر وہ انڈیا کے پاس جاتے ہیں اور انڈیا کے ترانے گاتے ہیں اور پاکستان کے ترانے پہ وہ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، کس چیز کے لیے ان کے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے کھڑے ہوں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کافی ملک میں انجوائے کر لیا، 40-50 سال تک یہاں رہے، اب مہربانی کریں ہمارے پہ، اپنے ملک میں جائیں، اب ان کی حکومت بھی ہے اور وہاں پہ وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، ہمارے پہ بوجھ ہیں۔ تو اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے، ان کو بھیجنے سے فیڈرل گورنمنٹ کی مدد نہیں کرتی، تو اس کو اجتناب کرنا چاہیے ان چیزوں سے۔ جی ابراہیم صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بفور دس کہ آئی گو ٹو شمائلہ اگین؟ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ باہر ڈیلی کے احتجاج، وہ احتجاج اس لیے ہیں کہ ہمارا ایک لیگل رائٹ ہے، ہائی کورٹ نے جو ہے اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ ان کو ملاقات کروائی جائے، تو اور آج وہ ان کی بہن سے ملاقات ملاقات ہو جب تو نہیں گئی کروانے نا دیتے تو وہ بات سر جی، پیسفل طریقے ملاقات سے تو ہو بیٹھے گئی نا ہوتے ہیں۔ بہن کے ساتھ، یہی تو حکومت بار بار کہہ رہی ہے نہیں، بہن کے کہ ہر ساتھ بھی ان ہوگی، وزیر لوگوں کی اعلیٰ ملاقات ہوگی وزیر جو کہ اعلیٰ پیسفل رہیں گے۔ اگر سہیل آفریدی صاحب پیسفل نہیں رہیں گے، تھریٹ کریں گے، دھمکیاں دیں گے، نہیں، تو حکومت وزیر کمفرٹیبل نہیں ہے اعلیٰ ان کی ملاقات کرانے کے لیے؟ جی سر۔ وزیر اعلیٰ کو کتنی بار ملاقات کے لیے اپنا اجازت دی ہے ہائی کورٹ نے، کتنی بار اجازت لینے کے باوجود وہ آگے نہیں ملنے دیتے، تو وہ بار پھر بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں نا۔ کوئی وہ انہوں نے کوئی اپنا ایک وہ ان کا پیسفل رائٹ ہے کہ وہ اپنا بیٹھ کے اپنا پروٹیسٹ جو ہے ریکارڈ کروائیں کہ جی آپ ہمیں، عدالت کو بھی آپ نہیں مانتے، کسی چیز کو نہیں مانتے، تو پھر یہ ملک کا کانسٹیٹیوشن کدھر ہے؟ وہ ٹھیک ہے، صرف آپ اس کو بس حد ایک تک ہے۔ رکنا ہی تو لینا اس تھا کو ابراہیم صاحب، کیونکہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ شمائلہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ شمائلہ، دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ چیز جو کہ ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بار بار ملاقاتوں کو لے کر کے ایک بون آف کنٹینشن ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ میں، مطلب 36 کا آنکڑا اس پہ ہے۔
اب دوسری طرف ہم دیکھ لیں کہ آپ نے ان کی بہن کی ملاقات کروا بھی دی ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی یہ تھینک فل نہیں ہے، دے آر ناٹ ہیپی. یہ چاہتے ہیں کہ جی باقی ریگولر جو ملاقاتیں ہیں چیف منسٹر صاحب سہیل آفریدی صاحب سے بھی خان صاحب کی ملاقات ہو. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی جو بہن سے ملاقات ہے وہ آپ نے بلیک میل ہو کر کے کرائی ہے، بیک فٹ پر آ کر کے کرائی ہے، یا پھر یہ آپ کا ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا کہ چلو جی بہن کے ساتھ ملاقات کرا دیتے ہیں، صحت کو لے کے سارے نوشنز بھی ختم ہو جائیں گے اور جو باقی جو لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے ان کے اوپر ملاقاتوں کے حوالے سے پابندی رہے گی. دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت سزا یافتہ ہیں اور جیل مینول کے مطابق جو سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ مکمل طور پر با اختیار ہیں کہ وہ کس کی کس وقت اور کس سے ملاقات کروائیں، اور فیملی کی ملاقات اور لیگل جو ان کی ٹیم ہے وہ ان سے ملاقات پہلے کرتی رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی اس بات پہ تھی کہ جب یہ لوگ ملنے کے لیے اندر جاتے ہیں وہ فیملی نہیں رہتی، وہ پھر باہر آ کے پولیٹیکل ایک انتشار اور لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں. یہ انتشار اور شر پسندی کی طرف معاملہ جو ہے وہ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اندر سزا بھگت رہے ہیں، وہ کوئی تحریک انصاف کا ہیڈ آفس نہیں ہے، وہ ایک جیل ہے اور جیل کو اسی طرح ہی جس طرح عام قیدی وہاں پر قید ہیں اس طرح خان صاحب کے لیے بھی وہی پروٹوکول جو ہے اس کو وہ ہونا چاہیے. گو کہ ان کو الحمدللہ اندر بہت سی سہولیات ہیں جس کے اوپر اکثر ہم بات کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو ہمیں اعتراض بھی ہے کہ قیدی جو ہیں ان کو اندر اتنی آسانیاں اتنی آسائشیں جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی صحت اور یہ چیزیں معاملات جو تھے وہ بالکل ٹھیک تھے. وہ اپنی جو ایک پولیٹیکل ٹیم اور اسے خود وہ جو ہے تھوڑا سا کنارہ کیے ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ان کی بہن کی ملاقات ہوئی ہے. یہ جس وقت دھونس اور دھاندلی اور لڑائی جھگڑا دنگا فساد کے ساتھ اور دھمکی امیز جو ہے وہ اس کے ساتھ اگر یہ لوگ آئیں گے اور ہمیں بلیک میل کریں گے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہم وفاق پہ حملہ کر دیں گے، اگر آپ نے ملاقات نہ کرائی تو ہم اتنے بندے لے کے یہاں پہ جو خون کی ہولی کھیلیں گے، تو میرا خیال ہے کہ اس دھمکی اور اس میں تو نہ جو ہے حکومت پہلے آئی ہے اور نہ اب آئے گی. اور اگر انہوں نے اپنا وتیرہ چینج نہ کیا تو ان کو پھر میرا خیال ہے کہ ان کی اپنے صوبے سے جو حکومت ہے وہاں پہ گورنر راج کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اول دوسری بات یہ رہی کہ جو ملاقات اس وقت ان کی بہن کی ہوئی ہے وہ ملاقات باہر آ کر پولیٹیکل ایک جسے کہتے ہیں نا ان لافل اسمبلی میں اگر تبدیل ہو جائے گی تو پھر آئندہ بھی یہ حکومت اور وہ سوچے گا، حکومت اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ آیا کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ کروائی ہے اور اس کے یہ نتائج جو ہیں وہ نکلے کہ پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی لوگوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے. جب یہ لوگ انتشار کریں گے تو سزا تو عوام کو بھگتنی پڑے گی نا. پوائنٹ آ گیا. حسن مرزا صاحب جو معاملہ ہے نا جو پھڈا ہے بیسیکلی وہ ملاقاتوں کا ہے. پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو رہا ہو، اچھا ہو رہا ہو برا ہو رہا ہو، خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ سفر کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو، لیکن معاملہ جو ہے وہ ملاقاتوں پر آ کر جو ہے وہ پھنس جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس سے آگے کی طرف بات ہی نہیں کرنا چاہتی، کہتی پہلے جی ہماری ملاقاتیں کرائیں، ہر ایک سے ملاقاتیں کرائیں، بھر بھر کے ملاقاتیں کرائیں، پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے تمام تر جو سیاسی معاملات ہیں ان کو آگے لے کے چلا جائے گا. تو یہ معاملہ حل کس طرح سے ہوگا؟ کیونکہ حکومت کا موقف تو بالکل سامنے ہے کہ وہ کسی بھی بلیک میلنگ میں کسی بھی دھمکی کے بیسس کے اوپر ملاقات نہیں کرائیں گے. دیکھیں بینش، اگر تو جیل مینول کے مطابق ان کی ملاقات جس کے ساتھ بنتی ہے وہ ہونی چاہیے. جو فیسلٹیز جیل مینول میں ایک عام قیدی کو ملتی ہیں وہی ملنی چاہیے. اس سے زیادہ یہ مل تو رہی ہیں کوئی حکومت کا کہنا. اس پہ تو میرا خیال ہے تحریک اور انصاف جیل کو بھی کوئی سپرنٹینڈنٹ متعدد اعتراض بار اس نہیں حوالے ہوگا. سے بتا چکے ہیں میڈیا کو کہ جو نارمل قیدی کو جو سہولتیں ملتی ہیں اس سے کہیں زیادہ مل رہی ہیں. جی کنٹینیو. نہیں تو وہ اگر آپ پہلے دے رہے ہیں ان کو بہت زیادہ تو پھر اب وہ تو اور ڈیمانڈ کریں گے. اور اگر آپ پہلے دن سے ہی، ٹھیک ہے وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی پارٹی انہیں لیڈر ماننا ان کا حق ہے، لیکن دوہرا قانون دوہرا معیار ہونا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کوئی گورنمنٹ بھی کسی قیدی کو کیوں وہ سہولتیں دیتی ہے جو جیل مینول میں نہیں ہے؟ اگر جیل مینول میں نہیں ہے اور آپ دے رہے ہیں
تو پھر اور بھی دیں. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. پھر تو ظاہری بات ہے آپ حسن بلیک مرتضیٰ میل ہو صاحب، رہے آپ ہیں. نے جو ہے یہ اور پورا سوال اور جو پوری انگلی جو ہے وہ حکومت کی طرف ہی اٹھا دی ہے. میری گزارش سنیں نا، جو جی سر. سہولتیں انہیں دی ہیں آج تک آپ نے پبلک کی ہیں وہ سہولتیں. آپ نے بتایا ہے لوگوں کو کہ ہم نے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں. اگر خان صاحب امریکہ میں کھڑے ہو کے، نیو یارک میں کھڑے ہو کے یہ بات کہتے ہیں کہ میں جا کے جیل میں سے ٹی وی بھی اتاروں گا، میں جا کے جیل میں سے اے سی بھی اتاروں گا، اور آج وہی سارا مراد جو ہے وہ ان کو مل بھی رہی ہوں، تو میرا خیال ہے زیادتی ہے. ان کے ساتھ بھی میں کہتا ہوں زیادتی ہے، ان کے بیانیے کے ساتھ زیادتی ہے. خان صاحب اتنے انصاف پسند تھے، وہ تو اوپنلی کہتے تھے کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے. اور آج اگر وہ خود لے رہے ہیں تو، اور حکومت دے رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے یا لینا دینا نہیں ہے. اب ایک آدمی کو آپ تخت پہ بٹھا دیں تو وہ کیسے کہے گا کہ مجھے اٹھا کے نیچے پھینکو؟ آپ دینے والا مجرم ہے، میں تو سمجھتا ہوں. اگر آپ نے ایک عام قیدی کو اور طرح سے رکھا ہوا ہے اور ان کو اور طرح سے رکھا ہوا ہے، تو یہ تو پھر حکومت کی سیدھی سادھی زیادتی ہے. یہ تو اس کا حکومتی جواب تو نمائندہ ہی سمائلہ بتا دیں گی کہ سکتا ہے بھائی کہ کیوں اس طرح کے دورے میں آ رہے پی ہیں. ایم ایل این سے نہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں خوش ہے، نہ ابراہیم خان صاحب اس معاملے میں خوش ہے. ملاقاتیں کروانے کے باوجود بھی حکومت کو سننا پڑ رہا ہے، اور سہولتیں خان صاحب کو پرووائڈ کرنے کے بعد ود ان دا جیل مینولز اینڈ آؤٹ سائڈ دا جیل مینولز بھی، تب بھی حکومت کو سننا پڑ رہا ہے. لیکن سر یہ معاملہ حسن مرتضیٰ صاحب، یہ معاملہ رکے گا کہاں پہ؟ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ گورنر راج لگے گا نہیں لگے گا؟ کیونکہ لانگ ٹرم تو گورنر راج سولوشن نہیں ہے نا. مطلب ڈیفینیٹلی آئینی ہے، لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی صوبے میں اگر گورنر راج کا نفاذ ہوتا ہے تو جو 2 مہینے کے بعد اس صوبے کی اسمبلی سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ منظوری لینی پڑتی ہے. آپ وہ منظوری کیسے لیں گے؟ اینڈ دا میکسیمم ٹائم جس کے لیے گورنر راج ہو سکتا ہے دیٹ از 6 months. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تو اس پوری ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہو بھی جاتا ہے تو؟ پہلے کہا ہے کہ گورنر راج انتہائی اقدام ہے، نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. لیکن ہمیں اس کے علاوہ اور ہمارے پاس آپشنز کیا ہے؟ اگر تحریک انصاف اس چیز پہ ہی رہتی ہے، میں کہتا ہوں بے شک احتجاج کرے، وہ اپنے صوبے میں بیٹھ کے احتجاج کرے، کسی کو کیا پرابلم ہے؟ احتجاج ریکارڈ کروانا مقصد ہے نا. وہ تو جہاں بھی احتجاج کریں گے وہاں پہ تمام پوری میڈیا وہاں پہ موجود ہوگا، پوری دنیا وہ احتجاج دیکھ رہی ہوگی، اور انہیں آزادی بھی ہوگی کہ ان کی حکومت ہے وہاں پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور اگر وہ اسلام آباد میں آ کے یا راول پنڈی میں آ کے احتجاج کرتے ہیں تو پھر مقصد احتجاج تو نہیں ہے، پھر تو مقصد ہے کہ وہ حکومتی امور جو ہیں وہ چلنے سے روکیں. کیونکہ اس سے پہلے وہ آئی ایم ایف کو بھی خط لکھ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لین دین نہ ہو، نیگوسیشنز نہ ہو، یہ بینک ڈیفالٹ کر جائے، ملک ڈیفالٹ کر جائے. تو یہ تو پہلے بھی وہ ان کی کوششیں رہی ہیں. اور اگر وہ یہاں کے کرتے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ افراتفری چاہتے ہیں، اس ملک کے امن کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اس پہ تو پھر اور کوئی آپشن اگر تحریک انصاف کے پاس ہے تو وہ کر لیں. اگر ان کے پاس بھی نہیں ہے تو میرا خیال ہے پھر 2 مہینے کے لیے ہو یا 6 مہینے کے لیے ہو یا جس طرف بھی جائیں، پھر اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں نظر آتا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ ان کی انٹرونشن بھی نہ ہو، وہاں پہ وہ جا کے چیزوں کو دیکھیں بھی نہ، اور صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے روز پاکستانیوں کا خون بہتا دیکھتے رہیں، سرحدوں پہ دراندازی دیکھتے رہیں، پھر اس ملک کے اندر جو شہری ہیں ان کے حقوق سلب ہوتے دیکھتے رہیں، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ملک اس طرح onus is on چلتے the ہیں. ملک government تو as per پاکستان پیپلز پارٹی. قصوروار بھی حکومت ہے، سہولتیں دینے پر بھی قصوروار حکومت ہے، ملاقاتیں کروانے پر بھی جو ہے وہ حکومت قصوروار ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خیالات ہے شمائلہ صاحبہ. دس از ناٹ پی ٹی آئی سرپرائزنگلی. تو پی ٹی آئی تو آپ سے ناراض ہے ہی ہے، رہتی ہے، لیکن اس معاملے میں آپ کے اوپر بلیم پاکستان پیپلز پارٹی بھی ڈال رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر بھی میاں محمد نواز شریف کو اور مریم بی بی اور شہباز صاحب کو نہیں بھولے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی میں اوئے نواز شریف میں آپ کا جو ہے وہ ٹی وی بند کرا دوں گا،
اوے نواز شریف میں آپ کی اخبار بند کرا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. تو کم سے کم اس کم ظرفی کی آپ میری قیادت سے جو ہے وہ امید نہ رکھیں. ہم لوگ سیاسی حریف ضرور ہیں لیکن سیاسی کم ظرف نہیں ہیں, معذرت کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو جو فیسلٹی جو اس میں حاصل ہیں وہ چونکہ کلاس اے جو وہ وزیر اعظم تو رہے ہیں نا اس ملک کے, تو ان کی یہ اپنی خواہش ہو سکتی ہے. اگر وہ چاہیں تو مریم بی بی کی طرح انکار بھی کر سکتے ہیں کہ میں بی کلاس یا اے کلاس جو ہے وہ نہیں لینا چاہتا, میں ایک عام قیدی کی طرح جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں, سزا کاٹنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں ایک انصاف کی تحریک کا بانی ہوں تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے اندر باقاعدہ طور پہ اپنی لائف سٹائل مینٹین رکھا ہے, کھانا پینا, ورزش, ایکسرسائز, جوسز, یہ وہ سب چیزیں جو اپنی معمول کے مطابق وہ کرتے ہیں, وہ اندر انہوں نے وہی سسٹم کو آن رکھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی نالائکی سسٹم کی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ہماری وہ نہیں ہے, یہ ظرف کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک سہولت لینے سے انکار نہیں کیا, تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو وہ سہولت جو ہے وہ جس کے لیے وہ انٹائٹلڈ ہیں, جس کے لیے ان کو جیل مینول جو ہے وہ میں یا آپ وہ سہولت نہیں دے رہے, ان کو وہ جو اکارڈنگ ٹو جیل مینول جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور جیسے کہ ان کو سہولتیں مل رہی ہیں ویسے ہی جیل مینول میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک سزا یافتہ جو قیدی ہے اس کی ملاقات کب, کہاں اور کس سے کروانی ہے اور نہیں بھی کروانی, تو یہ فیصلہ جیل سپرنٹینڈنٹ کرتا ہے. یہ فیصلہ وقت کا وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ یا صدر نہیں کرتا. یہ بات سمجھنی پڑے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, یہاں پہ سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں, اس کا اپنا رول ہے, اس کی اپنی ایک ہیلو جی آواز آ رہی ہے, اس کا اپنا ایک وہ مقام ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو, ہم تمام جماعتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. ان کا راستہ سیاسی لوگوں سے ہوتا ہوا عدالتوں کے ذریعے سے ان کا راستہ نکلنا ہے. آج عدالت ان کو کہہ دے ان کو غلط سزا ہوئی ہے, ہم منوان تسلیم کریں گے. عدالت نے ان کو کہا ہے یہ گنہگار ہیں, ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے. عدالت نے ہمیں جب ہمارے کیسز چل رہے تھے, میری گورنمنٹ کے, میری قیادت کے اوپر جو جھوٹے مقدمات تھے, ہم نے پھر بھی سرنڈر جو ہے وہ عدالتوں کے سامنے کیا تھا. پاکستان کا آئین, پاکستان کا قانون, اس کا نفاذ جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ کتنا احترام کرتے ہیں, یہ پاکستان کے آئین اور قانون کو کتنا ویٹیج دیتے ہیں, یا یہ بنانا ریپبلک سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. فائنل کامنٹس ابراہیم خان صاحب آپ سے. اتنی اچھی آپ کو, آپ کی اپوزیشن, اتنی اچھی حکومت کہاں ملے گی سر آپ کو؟ اتنی سہولتیں دے رہے ہیں, ملاقاتیں بھی کرا رہے ہیں, پھر بھی آپ کی شکایتیں ختم نہیں ہو رہی سر. میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام آباد کو انہوں نے نو گو ایریا بنا دیا, یا پنڈی میں جانا نو گو ایریا ہے. جب بلاول بھٹو کراچی سے ریلی لے کے آئے تھے اور اسلام آباد ڈی چوک پہ آ کے ختم کی تھی, ہم نے ایک ایک چیز کی پروٹیکشن دی تھی. مولانا فضل الرحمان نے کوئی 10-12 دن یا 14 دن دھرنا دیا تھا, تو بارش ہو گئی تھی, سردیوں کا موسم تھا, تو ہم نے وہاں پر ایمبولینسز بھیجی اور ان کے لیے کمبل بھیجے تھے کہ یہ ان کا جو ہے بنیادی حق ہے احتجاج کرنا, تو تاکہ ان کو, ان کے لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اگر کوئی بیمار تھا تو اس کو فرسٹ ایڈ دی جائے. تو ہم نے تو اس طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا تھا. میں خود 25 دن مجھے انہوں نے 16 ایم پی او کے تحت بھیج دیا, وہ پھر 3 ایم پی او میں کنورٹ ہو جاتا ہے. 23 دن تک میں فرش کے اوپر پڑا ہوں, نہ میرے پاس تکیہ ہے, نہ نیچے بچھونا ہے کچھ ڈالنے کے لیے, نہ کوئی میٹریس ہے, نہ کچھ ہے. میں نے کہا جی میں ایم این اے ہوں, اسٹل سٹنگ ایم این اے ہوں, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں. میرا کچھ آپ مقصد ہے کہ تھوڑا سا تو کوئی وہ جو بی کلاس کا یہ وہ کچھ بھی نہیں ملا, اور نہ کسی سے ملاقات کرنے دی گئی. اور پھر وہاں سے مجھے اٹھا کے بھیجا بھی کہاں, راجن پور جیل میں. پھر وہاں سے اٹھایا تو پھر ملتان لے کے آ گئے, اور ملتان میں آگے ایک دہشت گردی کا مقدمہ انہوں نے بنایا کہ جی دہشت گردی. وہ تو خدا کا شکر تھا, جج صاحب بہت ایماندار, انہوں نے کہا جی کہ ملتان میں کون سی دہشت گردی ہوئی ہے. تو پھر کسی اور مقدمے کے جی انہوں نے روڈ بلاک کی کوشش کی, تو اس میں کسی اور آپ کی جو آپ بیتی ہے سر, اسی سے آپ دیکھ لیں, اندازہ کر لیں کہ آپ کے جو خان ہیں وہ کتنی پریویلیج قسم کی جیل کاٹ رہے ہیں. بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آئی ایم ریئلی ٹائم باؤنڈ. آج کے لیے مہمانوں کا شکریہ. آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.